بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری طرف پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر رسانی کا باقاعدہ انتظام ہونے کا بڑا ثبوت یہی ہے کہ آپ کو فوراً یہ علم ہو گیا کہ ابو سفیان پچھتاوے کا شکار ہو چکا ہے اور دوبارہ جنگ شروع کرنا چاہتا ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ جنگ بدر کے خاتمے پر بکھرے ہوئے مسلمان دوبارہ جمع ہو گئے، اور جب وہ لوگ مدینے میں داخل ہوئے تو ان کی صفیں ایک باقاعدہ فوج کی طرح بالکل اسی طرح منظم تھیں جیسا کہ جنگ سے پہلے مدینے سے نکلتے وقت تھیں۔ مسلمانوں کا لشکر جب مدینے پہنچا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مشرکین کی فوج واپس مدینے آ رہی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اور ایمان اتنا مضبوط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے پلٹ آنے پر ذرا بھی ہراساں نہ ہوئے، بلکہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں لڑائی کے لیے ایک بار پھر مدینے سے باہر نکلنا ہوگا۔ جنگ احد میں شرکت کرنے والے سارے مسلمان اور وہ لوگ بھی جو زخمی تھے ایک بار پھر مشرکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ شدید زخمی ہونے کے باوجود لشکر اسلام کے ساتھ ہو لیے، لیکن مسلمانوں کے طبیب خاص حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے جو بیماریاں ہوتی تھیں ان کا علاج کرتے تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر بیماری سے اٹھ کر چلیں گے تو مجھے یقین ہے کہ مدینے کے گلی کوچوں سے نکلنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو زخم اتنے گہرے اور خطرناک لگے ہیں کہ انہیں مکمل آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ حمراء الاسد نامی مقام پر پہنچ کر لشکر قریش کی آمد کا انتظار کرنے لگے، لیکن ابو سفیان جو روحہ نامی مقام پر وہاں سے مدینہ پلٹ آنے کا ارادہ رکھتا تھا، ایک بار پھر شک میں اور تردید کا شکار ہو گیا اور اس نے مدینے کا رخ کرنے کے بجائے مکہ لوٹ جانے کی کو ترجیح دی، اور مسلمانوں کو بھی جب یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ لشکر قریش واپس نہیں آئے گا تو وہ بھی مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ سپاہی اسلام حمراء الاسد سے روانہ ہو، وحشی یعنی وہ حبشی غلام جس نے اپنے نیزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاں بحق کیا تھا، ابو سفیان کی فوج سے بھاگ نکلا اور مسلمانوں سے آ ملا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ اقرار کر لیا کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سزا دی اور نہ ہی انتقام کا نشانہ بنایا، یعنی نہ سزا دی اور نہ انتقام لیا اس سے، کیونکہ آپ ذاتی طور پر انتقام نہیں لیا کرتے تھے اور انتہائی مہربان اور نرم دل انسان ہیں۔ تاہم آپ نے اس حبشی غلام سے جو آزاد ہو چکا تھا کہا کہ وہ کبھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے نہ آئے۔ اس سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میری نظروں کے سامنے میں نہ آنا، لہٰذا اس دن کے بعد وحشی کبھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آیا۔ آپ نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تجھے دیکھ کر اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ جاتی ہے، لیکن اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا خمیازہ ادا کرنے کے طور پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دشمنوں من جملہ مسیلمہ کذاب کو، جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔